اچھا جی، تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے اسٹرینج پارٹیکلز اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو نام رکھا گیا تھا اسٹرینج، دیٹس فار دا ریزن کیونکہ جس وقت یہ ڈسکور ہو رہے تھے تو اس وقت ان میں دو چیزیں ایسی تھی جن کی وجہ سے ان کا نام اسٹرینج پارٹیکلز رکھا گیا۔ ایک تو یہ بہت ایبنڈنس میں بہت زیادہ پارٹیکلز ڈسکور ہوئے، ایک تو اس لیے اسٹرینج چیز سامنے آئی کہ کہاں سے ساری پارٹیکلز آ رہے ہیں، یہ کیوں موجود ہیں، اور دوسری اسٹرینجنس یہ تھی کہ ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بھی یہ اسٹرینجلی بیہیو کرتے تھے، تو آخرکار ان پارٹیکلز کا نام اسٹرینج پارٹیکلز پڑا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ایک پراپرٹی انٹروڈیوس کروائی گئی اور اس کو ہم اسٹرینجنس کہتے ہیں۔ تو یہ آج کے اس لیکچر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اسٹرینج پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں اور اسٹرینجنس کسے کہتے ہیں۔ لیکن لیٹس گو بیک ٹو دی ٹائم ان 1947 تک جتنے پارٹیکلز ڈسکور ہو چکے تھے، جو ابھی تک ہم جرنی کر چکے ہیں، جو سفر ہم نے لیا تھا 1897 سے وہ 1947 میں جو پارٹیکل ڈسکور ہو چکے تھے، ان میں سب سے پہلے الیکٹران تھا جس کو اسکیمیٹیکلی میں نے اسے آپ کے لیے بتایا ہے، اور پروٹون تھا اور نیوٹران تھا۔ یہ تین پارٹیکلز جو تھے وہ ایٹم ان سے مل کر بنتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ they all constitute the matter، یہ فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس ہیں میٹر کے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پارٹیکل تھا فوٹون گیما، جو آپ کو پتا ہے کہ that was slightly a different particle but still it is a particle، اور یہ میڈیٹر ہے الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن کا۔ تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ماڈل میں دو پارٹس ہیں، ایک میٹر کانٹینٹ ہے اور ایک اس کی میڈیشن انٹریکشنز ہیں، فورسز ہیں، چار فورسز ہیں۔ تو جو میٹر کانٹینٹ تھا وہ یہ تین پارٹیکل سے، اور گاما جو تھا، فوٹون جو تھا، وہ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشن کا میڈیٹر تھا یا میسنجر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو نیوکلس کے اندر جو یوکاوا تھیوری تھی، اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ نیوکلس کے اندر جو نیوکلیونز ہیں، پروٹون اور نیوٹران، ان کے درمیان ایک اسٹرانگ نیوکلیئر فورس موجود ہے، اور اس کا جو میڈیٹرز تھے ان کو میزان کا نام دیا تھا۔ تو ہمارے پاس دو میزان، ایک میون اور ایک پایون، یہ ڈسکور ہوئے تھے۔ تو ان میں سے جو پایون ہے وہ یوکاوا کا میڈیٹر تھا، لیکن میون بھی موجود تھا، لیکن یہ دونوں ان کو ہم میزانز کہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ فنڈامنٹل پارٹیکلز تھے جن سے سارا میٹر بنا تھا۔ اور ایک اور پارٹیکل جو کہ بیٹا ڈیکے کی وجہ سے آیا تھا، جسے ہم نیوٹرینو کہتے ہیں، پالی نے اس کو، چونکہ کچھ مسنگ انرجی تھی بیٹا ڈیکے میں، الیکٹران کے ساتھ ساتھ کچھ مسنگ انرجی بھی آ رہی تھی، تو پھر نیوٹرینو بھی ایکسپیریمنٹلی ڈسکور ہوا۔ یہ ہائپوتھیسس تھی کہ ایک پارٹیکل ایسا موجود ہے جو کہ چارج لیس ہے اور جس کا ماس اس وقت تو زیرو تھا، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مائنیوٹ ماس موجود ہے۔ تو یہ جو 3، 5 اور 7 فنڈامنٹل پارٹیکلز تھے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا بائی دی ورک آف ڈیراک اور کلائن گارڈن اور اینڈرسن کہ ان کے اینٹی پارٹیکلز بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر الیکٹران کا اینٹی پارٹیکل اینٹی الیکٹران، جسے ہم پوزیٹران کہتے ہیں، پھر اینٹی پروٹون، اس کا ایسے نام نہیں ہے لیکن بس اینٹی پروٹون اور اینٹی نیوٹران۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹران کا جو اینٹی پارٹیکل ہے پوزیٹران، اس کے اوپر پلس چارج ہے، اور جو پروٹون کا اینٹی پارٹیکل ہے اس کے اوپر مائنس چارج ہے، لیکن جو نیوٹران ہے یہ چارج میں ڈفرنٹ نہیں ہے، ان پر تو چارج ہے ہی نہیں ہے، جو نیوٹرل ہے ان کے کچھ اور پراپرٹیز ہوں گی جو کہ ڈفرنٹ ہوں گے، وہ کوانٹم نمبرز ابھی ہم دیکھیں گے، وہ کوانٹم نمبرز، کوانٹم پراپرٹیز آہستہ آہستہ آئیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں وہ ڈفرنس ہے۔ فوٹون تو اپنا ہی اینٹی پارٹیکل ہے، سر نیون کا اینٹی پارٹیکل اور پایون کا اور اینٹی نیوٹرینو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پارٹیکل کے اوپر پلس چارج ہے اور ایک پہ مائنس چارج ہے تو پلس چارج والا اس کا اینٹی پارٹیکل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور پراپرٹیز ہیں اور کوانٹم نمبرز ہیں جس کی مدد سے نیوٹران اور اینٹی نیوٹران میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ اینی اس وقت یہ فنڈامنٹل پارٹیکلز 1947 میں موجود تھے۔ یہ پوری ایک پکچر تھی، سارے یہ پارٹیکلز، اور سیٹسفائنگ پکچر تھی، تھیوری بھی آلموسٹ کمپلیٹ تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ایسی آئی کہ وہ ایکسپلینیبل نہیں تھی۔ جو سب سے پہلے تھی کہ ہمارے پاس ایک نئے طرح کے پارٹیکلز ڈسکور ہوئے، یہ روسٹر اور بٹلر نے ان کو ڈسکور کیا۔ اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں، اس ڈائیگرام میں، تو آپ کو یہ وی شیپ یہاں پر نظر آئے گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پارٹیکل آ رہا ہے اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک کو ہم نے پائی مائنس اور ایک کو پائی پلس، نیگیٹو پایان اور پازیٹیو پایان،
اور یہ جس پارٹیکل سے ڈس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں اس کو کیون کا نام دیا گیا. تو 1947 میں یہ ڈسکوری کی ایکسپیریمنٹل ڈسکوری. اور اس کو اگر میں سکیمیٹیکلی آپ کو دکھاؤں تو یہ کاسمک شاور ہے, کاسمک ریز ہیں, اور کاسمک ریز ادھر لیفٹ سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ڈیبریز ہیں یعنی ایکسٹرا پارٹیکلز ہیں, نوائز ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پایون پازیٹیو اور نیگیٹو یہ ان یوزول کیون سے آ رہے ہیں. اس وقت اس کیون کو سمجھا گیا کہ یہ میزون فیملی کا حصہ ہے. یہ جو ہمارے پاس میزونز تھے جو کہ پایون اور میون یہ ان کا حصہ ہے. اور بات یہاں تک رکی نہیں بلکہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے پارٹیکلز ڈسکور ہوئے. یعنی چارج کیون فار ایگزامپل ڈسکور ہوا پاول نے 1949 میں, صرف 2 سال بعد. ہمارے پاس یہ دیکھیں چارج کیون آیا جو کہ پائی پلس اور پائی مائنس میں ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے ایٹا, فائی, اومیگا, رو, اتنے سارے پارٹیکلز ڈسکور ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں, ان ہنڈریڈز آف دیم, کہ اس لیے ان کا نام اسٹرینج پارٹیکلز رکھا گیا کیونکہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنے بہت سارے پارٹیکلز کہاں سے آ رہے ہیں. اور بات پھر صرف میزانز تک نہیں رکی, یہ تو سارے میزانز ہیں, بات صرف میزانز تک نہیں رکی بلکہ یہ ہوا کہ ایک اور ہیوی, بہت ہی ہیوی پارٹیکل جسے ہم لیمڈا پارٹیکل کہتے ہیں وہ ڈسکور ہوا 1950 میں. اینڈرسن ڈسکور لیمڈا پارٹیکل, اور یہ ایک ہیوی بریان تھا. یعنی یہ ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ الیکٹرانز تھے لائٹ ویٹ, مڈل ویٹ میزان, اور پھر بریانز ہیوی ویٹ. تو ہیوی ویٹ پارٹیکلز میں بھی ایک لیمڈا پارٹیکل ڈسکور ہوا جو کہ پھر پروٹون اور نیگیٹو پایان میں ڈس انٹیگریٹ ہو رہا تھا. اور صرف لیمڈا نہیں, اس طرح کے بہت سارے پارٹیکلز پھر فردر ڈسکور ہوئے. اس میں ایک اور نمبر ابھی ہم اس کی بات کریں گے, کنزرویشن آف بریان نمبر. اس میں ہے کہ ادھر بھی بریان ہے, یعنی لیمڈا کا بریان نمبر بھی 1 ہے اور پروٹون کا بریان نمبر 1 ہے, تو بریان نمبر کنزرو ہے. یہ کوانٹم نمبر ہوگا جو ابھی اس کے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پارٹیکلز بریانز میں بھی ڈسکور ہوئے, رائٹ. اچھا, اب آتے ہیں ہم ایک امپورٹنٹ کوشچن کے اوپر اس لیکچر میں, اور وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز نہ ہو رہی ہو تو اس کا فاربیڈن ہونا ضروری ہے. یہ رول آف تھم ہے پارٹیکل فزکس میں یا ایون جنرل فزکس میں. فار ایگزامپل ایک چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پابندی ہے. اگر کوئی چیز ہوگی, کوئی ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ہوگی, کوئی پارٹیکل ہوگا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ الاؤ بھی ہو اور نظر بھی نہ آئے اور وہ آبزرو بھی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ آبزرو نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اوپر کوئی پابندی ہے, اس کے اوپر وہ فاربیڈن ہے. اور اگر آبزرو ہو رہا, اس کو الاؤڈ ہے, تو پھر اس کو آبزرو نہیں ہونا چاہیے. یہ رول آف تھم. فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پھر آپ کو کلیئر ہوگا کہ اگر ہم دیکھیں تو پروٹون اسٹیبل ہے, پروٹون ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتا. یعنی پروٹون کی جو لائف ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ ایک آلموسٹ اسٹیبل ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, ورنہ تو پھر نیوکلس ختم ہو جائے گا, ایٹم ختم ہو جائے گا, سب نیچر ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس ریئیکشن کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹون شوڈ ڈیکے انٹو پوزیٹرون پلس کچھ انرجی. تو ایسا کوئی اس وقت نون لا نہیں تھا جو اس کو فاربیڈن کرے. یعنی پروٹون ادھر دیکھیں چارج بھی کنزرو ہے, انرجی ماس بھی کنزرو ہے, کیونکہ یہ پروٹون جو ہے پوزیٹرون سے ہیوی ہے, تو باقی گیما میں چلا جائے گا. یہ ریئیکشن جو ہے یہ کسی بھی لا کے انڈر فاربیڈن نہیں ہے, یہ الاؤڈ ہے. لیکن کبھی بھی کسی نے پروٹون کی ڈس انٹیگریشن نہیں کی. پروٹون نیور ڈیکیز انٹو پوزیٹرون. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ الاؤڈ بھی ہے, یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ رول آف تھم یہ ہے کہ اگر یہ الاؤڈ ہے تو پھر لازماً ہمیں نظر آنا چاہیے, اور اگر یہ نہیں نظر آ رہا تو پھر اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو جتنے بھی نان کنزرویشن لاز تھے وہ تو اس کو نہیں روک رہے تھے. تو پھر فزسسٹ نے اس وقت تو ویسے اس کو فورس کیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک لا ہے, اور اس کو نام دیا گیا کنزرویشن آف بریان. اور اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک نئے قسم کی پراپرٹیز آئیں گی, نئے قسم کے کوانٹم نمبرز آئیں گے. تو اس کو فاربٹ کرنے کے لیے, تاکہ کوئی نظر نہیں آ رہا, تو یہ کسی لا کو ڈسکوری ایسی ہوئی لا کی ڈسکوری, اور یہ کیا گیا کہ اس میں ایک نیا نمبر اسائن کیا گیا جسے ہم کہتے ہیں بریان نمبر. اور یہ بھی ایک فنڈامنٹل لا آف نیچر ہے کہ اگر ہم سارے بریانس کو +1 دے دیں اور اینٹی بریانس کو -1 نمبر اسائن کر دیں,
اور جو بریانس نہیں ہے ان کا نمبر 0 کر دیں تو پھر اس ریئیکشن کو دیکھیں. پروٹان تو بریان ہے نا, یہ تو بریان ہے تو اس کا تو نمبر 1 ہو جائے گا, اور پوزیٹران تو بریان نہیں ہے نا, یہ تو الیکٹران ہے تو اس کا نمبر 0 ہو جائے گا, یہ بھی الیکٹران 0 ہے. تو اب اس میں بریان نمبر کنزرو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر 1, یہاں پر 0, یہاں پر 0, تو ٹوٹل بریان نمبر جو ہے وہ کنزرو نہیں ہے. That's why you cannot see it because it is forbidden by the conservation of baryon number. تو اس لیے یہ آپ کو کبھی بھی پروٹان جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نیوٹران کو دیکھیں تو نیوٹران بھی کہ ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اگر یہی بریان نمبر اس پہ اپلائی کریں تو نیوٹران کا بھی بریان نمبر 1 ہے, پروٹان کا بھی بریان نمبر 1 ہے, ان کا 0 اور اس کا 0, اٹس اوکے. That's why you see the decay of neutron but you don't see the decay of proton because it is forbidden by the baryon number. Similarly ایک اور ریئیکشن ہے پروٹان اینٹی پروٹان جو ہے پروسیس ہے کہ ایک پروٹان دوسرے پروٹان سے انٹریکٹ کرتا ہے, تو ایک پروٹان دوسرا پروٹان, ایک پروٹان اور اینٹی پروٹان, تو یہ +1 ادھر 2 ہے بریان نمبر, ادھر +1 2 اور یہ +1 -1 تو کینسل, تو 2 2 رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور لا آف نیچر ہے جسے ہم بریان نمبر کنزرویشن کہتے ہیں کہ بریان نمبر کنزرو ہے, اور جس پروسیس میں بھی بریان کا نمبر کنزرو نہیں ہوگا تو وہ الاؤ نہیں ہوگا, اور جس میں کنزرو ہوگا وہ الاؤ ہوگا. تو اس کنزرویشن سے یعنی اس ایکسپیریمنٹل آبزرویشن سے کہ یہ ہم ایک نیا لا نکال لیا, اسے ہم بریان نمبر کنزرویشن کہتے ہیں. اچھا, اس طرح پھر اور ہیوی بریانس ڈسکور ہوئے جن کے نام رکھے گئے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سگماز, لیمڈاز, اومیگاز, یہ سارے گریک الفابیٹس ہیں جن کے اوپر کے نام بھی کم پڑتے ہیں, اور بہت سارے ڈسکور. اس لیے ان کو اسٹرینج پارٹیکل, یہ جتنے بھی نئے میزان اور بریانز ڈسکور ہو رہے تھے ان سب کو اسٹرینج پارٹیکلز کا نام دیا. لیکن ان کا نام اسٹرینج رکھنے کے لیے 2 بڑی ریزنز تھی کیوں ان کو اسٹرینج کہا. نمبر 1, ایک تو یہ تھا کہ سو مینی آف دیم, بہت زیادہ تھے, اس لیے سب جگہ یہ تو دیز آر ویری اسٹرینج, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیم, دیٹس وائی دے آر اسٹرینج. اور دوسری ایک امپورٹنٹ ٹیکنیکل پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان پارٹیکلز کا جو پروڈکشن کا میکینزم ہے جب یہ کریٹ ہوتے ہیں اور جب جو ڈیکے کا میکینزم ہے وہ بالکل مختلف ہے, جو اس سے پہلے کبھی نہیں آبزرو کیا گیا تھا. یہ ڈیکے ایک طریقے سے ہوتے ہیں اور پروڈیوس دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے بھی ان کا نام اسٹرینج پارٹیکلز رکھا ہے. ابھی اس بات کی میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ڈیکے اور پروڈکشن میکینزم ان کا ڈفرینٹ ہے ان اسٹرینج پارٹیکلز کا. یہ پروڈیوس ہوتے ہیں بائی اسٹرانگ فورس اور یہ ڈیکے ہوتے ہیں بائی ویک فورس. یہ ایک عجیب بات ہے. اور اسٹرانگ فورس اور ویک فورس, اسٹرانگ فورس ان کو کنزرو کرتی ہے اور ویک فورس ان کو کنزرو نہیں کرتی. میں آپ کو اس سے ایگزامپل سے بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اچھا, اور اس کو پھر باقاعدہ کوانٹیفائی کرنے کے لیے گیلمان اور نشیما نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ ایک نئی پراپرٹی پائی جاتی ہے. وہ تو ایک جس طرح بریان نمبر تھا نا, اس طرح ایک اسٹرینج نمبر ہے, اسٹرینجنس ہے, ایک نئی پراپرٹی پائی جاتی ہے اور اس کو بھی ہم ایک نمبر اسائن کریں گے. تو in 1953 Gell-Mann and Nishima suggested a new property called strangeness, and strangeness is conserved in strong interaction and not conserved in weak interaction. تو strong interactions میں تو strangeness conserved ہے لیکن weak میں conserved نہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس اب 2 نئے لا آج سامنے آئے ہیں, ایک کنزرویشن آف بریان نمبر اور ایک کنزرویشن آف strangeness. تو strangeness strong میں فورس میں تو ہے لیکن weak فورسز کو بھی نہیں کرتی, تو اس لیے بھی اس کا نام strange ہے. یہ اور تھا, تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. تو اس کی ایگزامپل دیکھیں. مثال کے طور پر 2 strange particles اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ان کا پروڈکشن میکینزم ہے, یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. مثلا یہاں پر پایون ہے اور پروٹون ہے, اور یہاں پر دیکھیں کہ آن ہے اور سگما مائنس ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ جو اسٹرینجنس ہے, اور آپ اسٹرینجنس جب اس طرح اسائن کرتے ہیں کہ ادھر اسٹرینجنس 1 اور 1 اور ادھر بھی 1 اور 1, تو اسٹرینجنس جو ہے وہاں پر کنزرو ہے. لیکن اگر آپ اس ریئیکشن میں دیکھیں کہ آپ کبھی بھی 2 نیور پروڈیوس جسٹ 1 سنگل پارٹیکل, وہ نہیں ہوگا کیونکہ پھر اسٹرینجنس کنزرو نہیں ہے. مثلا اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس پارٹیکل کی فار ایگزامپل آپ کے پاس اسٹرینجنس +1 ہے اور ادھر اگر لیٹ سے -1 ہے, تو دونوں سائڈز پہ جو ہے وہ اسٹرینجنس کنزرو نہیں ہے. ایک اسٹرینج پارٹیکل ہے اور ایک پارٹیکل اسٹرینج نہیں ہے. اور جب کہ آپ اس کو ڈیکے کے اندر دیکھیں, ڈیکے اب ڈیکے میکینزم دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اسٹرینجنس نمبر 1 ہے, لیکن ادھر جو ہے آپ کی اسٹرینجنس جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو اسٹرینجنس ہے ویک ڈیکے, جب ڈیکے کرتا ہے تو اسٹرینجنس کنزرو نہیں ہے, لیکن جب پروڈیوس ہوتا ہے
تو اس وقت اسٹرینجنس کنسرن. اس وجہ سے ان پارٹیکلس کا جو نام ہے وہ اسٹرینج پارٹیکلس رکھا گیا, اور بریان نمبر اور اسٹرینجنس ڈیسائن کرنے سے کم از کم ہمیں ان کی کسی حد تک سمجھ آ گئی, اور ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک پراپرٹی بائی اٹ سیلف موجود ہے جسے ہم اسٹرینجنس کہتے ہیں. تو اس طرح اگر میں ریکیپ کروں پورے لیکچر کو جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 1947 میں جتنے پارٹیکلز موجود تھے ان سے ایکسٹرا پارٹیکلز میزانز اور بریانز کی شکل میں بہت سارے پارٹیکل ڈسکور ہوئے, اور ان ڈسکوری میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر ایک نئی پراپرٹی پائی جاتی ہے اسٹرینجنس, اور وہ ان کا ڈیکے میکینزم اور پروڈکشن میکینزم میں ڈفرینس ہے اور بہت سارے تھے. اور دوسرا ہم نے ایک بریان نمبر, تو دو نئے لاز آف نیچر, ایک بریان نمبر کنزرویشن اور ایک اسٹرینجنس کنزرویشن. اسٹرینجنس کے کنزرویشن میں یہ ہے اسٹرانگ فورس میں تو کنزرو ہوتی ہے لیکن ویک فورس میں کنزرو نہیں ہوتی. تھینک یو. جی سر, جو ایک سلائڈ میں تھا کہ پروٹون انٹریکشن کرتے تو ہمارے پاس 3 پروٹون پروڈیوس ہوتے ہیں اور ایک پازیٹرانس ایک اینٹی پروٹونس. تو بھی اس کا سر یہ مطلب ہے کہ جو لیفٹ سائڈ پہ اس کا جو ماس کنزرویشن ہے, جو اس سائڈ پہ جو ماس ہے اور اس سائڈ پہ جو ماس ہے وہ تو ڈفرینٹ, تو پھر ہمارے پاس لا آف کنزرویشن آف ماس تو بھی نہیں. جب بھی کوئی ریئیکشن ہوگا نا تو جس میں جتنے بھی نون لاز ہیں نا وہ سارے اوبے ہوں گے. چارج کنزرویشن, ماس انرجی دونوں ملا کے کنزرویشن, بریان کنزرویشن, بریان نمبر کنزرویشن. اس کے علاوہ بھی ہیں, الیکٹران نمبر آئے گا, میون نمبر آئے گا, سارے آئیں گے, وہ سارے ہم دیکھیں گے. لیکن فی الحال آج تک ہم آپ کو یہ پتا ہو کہ چارج کنزرو ہے, ماس اور انرجی کنزرو ہے, بریان نمبر کنزرو ہے, اسٹرینجنس کنزرو اسٹرانگ ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی پراپرٹیز میں وائلیٹ نہیں ہوئی. اگر لیکن اس ایکویشن میں تو پھر کنزرو نہیں ہے. کیا کنزرو ہے؟ کیونکہ 3 پروٹون ہے, اس کی ماس نمبر اور ایک اینٹی پروٹون ہے, تو پھر اس کا ماس تو بہت زیادہ ہوگا. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ 2 نہیں, وہ جو ان کی انرجیز ہوتی ہے نا, یعنی میں نے کہا نا ماس اور انرجی ٹوگیدر, ماس اور انرجی یہ ٹوگیدر ہے, تو ان میں پھر وہ کنزرویشن اس میں آ جاتی ہے. مطلب انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور ماس انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات کائنمیٹیکلی وہ پروٹون بہت تیز ہوتا ہے, اس کی انرجی ہوتی ہے, تو پھر اس طریقے سے وہ دونوں سائڈس پہ کنزرویشن جو ہے انرجی اور ماس کی کنزرویشن موجود ہے. سر یہ نئے پارٹیکل جو ہمارے ساتھ ڈسکور ہو رہے ہیں یہ تھرو ڈیکے ڈسکور ہو رہے ہیں یا مطلب پہلے سے موجود ہیں؟ نہیں, اس وقت جو ہو رہے تھے نا کہ کاسمک, دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کیا طریقہ کار تھا, یا تو لیبارٹری میں آپ کریٹ کریں, تو ہم نے تو جیسے تھامسن نے الیکٹران کو لیبارٹری میں کریٹ کیا, پروٹون کو بھی لیبارٹری میں کیا گیا, نیوٹران کو بھی کیا گیا. لیکن باقی جو یہ پارٹیکلس تھے جو کہ میزانز اور بریانز تھے, یہ پھر کاسمک ریڈیشن جو کوزموس میں یعنی باہر کائنات میں جو ریئیکشنز ہو رہے ہیں, بہت سارے پارٹیکلس بن رہے ہیں, وہ پھر شاور آتا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے, ہمارے اوپر آ رہا ہے. لیکن اس کے سامنے جب ہم نے فوٹوگرافک پلیٹس رکھی تو اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹریکس بنائے, اور ان ٹریکس کی مدد سے ہم نے مختلف پراپرٹیز کو ڈسکس کیا, دیکھا, اور پھر ان کی مدد سے انڈائریکٹلی ہم نے ان پارٹیکلس کو ڈسکور کیا. پھر بعد میں ہم ان کو فٹ کرتے رہے, لیبارٹری میں بھی پھر ڈسکور ہوئے جب ہم نے ہائی انرجی کے اوپر کام کیا اور لیبارٹریز بنائی, تو وہ لیبارٹری میں بھی ڈسکور ہوئے. لیکن بیسکلی شروع میں یہ سارے کاسمک ریڈیشنز میں پائے گئے تھے. پھر ان کے اسٹرکچر کو سمجھنا, یہ کہاں پر ہیں, کہاں پر نہیں ہیں, یہ کیوں فنڈامنٹل ہیں, یہ پھر تھیوری ساتھ ساتھ ان کے اسٹینڈرڈ ماڈل جو ہے وہ پھر ان سارے پارٹیکلس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ یہ پھر آ جاتے ہیں. سر یہ کاسمک رے سے ہم ڈسکور کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ایک میتھڈ, شروع میں اس وقت میتھڈ تھا. تو مطلب آج کل کوئی ایسا میتھڈ LHC ہے نا, لارج ہیڈرون کولائڈر, تو اس میں تو یہی پروٹون کی 2 بیمز جو ہے نا وہ ہم اس میں وہ لارج ہائیڈرون کولائڈر ہے, یہ ہائیڈرون ہے نا پروٹون, تو اس میں ان کو ہم ایکسلریٹ کرتے ہیں ٹو دی اسپیڈ آف لائٹ, نیئر ٹو دی اسپیڈ آف لائٹ, اور ان کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں, تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اپنے ڈیبریز میں, اپنے ذرات میں جن سے وہ بنے ہیں اس میں وہ بکھر جاتے ہیں. اور پھر ایک ہیوج ایکسپیریمنٹ ہے سرن کے اندر, جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر, جس میں یہ بہت بڑا ایکسلریٹر اسے کہتے ہیں. تو پہلے ہمیں مثلا ایسے ہے نا کہ آپ کے پاس ایک پروٹون ہے, دوسرا پروٹون ہے, آپ دونوں پروٹون کو بیمز ہوتی ہیں باقاعدہ, ان کو ایکسلریٹ کر کے آپس میں ٹکرا دیتے ہیں. جیسے ہی ٹکراتے ہیں نا تو وہ اپنے اس میں ذرات میں بکھر جاتے ہیں جن سے وہ بنے ہیں, اور ان میں پھر یہ سارے پارٹیکلس کہیں نہ کہیں پروڈیوس ہوتے ہیں. سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پروٹون یا نیوٹران جو ہے یہ تو کنڈینس فارم میں ان پارٹیکلس. ہاں, یہ کمپوزٹ پارٹیکل, یعنی ہم کہتے ہیں کمپوزٹ پارٹیکلس. تو کمپوزٹ پارٹیکلس جو ہیں یہ کسی سے بنے ہیں, ان کا اسٹرکچر یہ فنڈامنٹل نہیں ہے. بعد میں ہم دیکھیں گے ان کی فنڈامنٹل نیچر ختم ہو جائے گی, ہمیں تو اس لسٹ سے باہر نکالنا ہے.
ना प्रोटॉन होगा, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बारियंस और मीज़ॉन, ये सारे इस लिस्ट से आउट हो जाएंगे। इसमें इस लिस्ट में जो हमारे पास अभी तक ये हमारे पास लिस्ट है, ये वाली, ये आज जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है फॉर एग्जांपल ये वाली, इसमें से जो ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रिनो है और एक फोटॉन है, बाकी सब कंपोजिट है। ये सारे इस लिस्ट से निकल जाएंगे, आप देखेंगे एंड पे इलेक्ट्रॉन रह गया है, न्यूट्रिनो भी रह गया है और फोटॉन भी रह गया। ये किसी और चीज से नहीं बनी, ये कंपोजिट नहीं है, ये फंडामेंटल है, लेकिन बाकी सब फंडामेंटल नहीं है, ये सारे कंपोजिट्स हैं, ये मुख्तलिफ चीजों से बने हैं, क्वार्क से फॉर एग्जांपल, तो वो अब साथ साथ डिस्कवर होता जाएगा। सर अगर इलेक्ट्रॉन को सर आपने एक बार की कोलाइडर में प्रोटॉन की बीम को मतलब कोलाइड कर दें, अगर इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ये बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेट, लेकिन आपको देखना होता है कि कौन सा काम किया भी जा सकता है, कौन सा काम आसानी से किया जा सकता है। तो प्रोटॉन की बीम के बहुत सारे, इससे पहले लोगों ने बनाए हैं एक्सेलरेटर्स, ऐसे भी बनाए हैं यूएस के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे कि आप मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करें, लेकिन जो LHC है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, उसमें हम प्रोटॉन्स को, क्योंकि इसको आप यूं समझ लें कि ऑपरेशनली पॉसिबल है, ठीक है ना। वैसे तो आप कह सकते हैं कि यार मैं ये काम करता हूँ, लेकिन कौन सा काम आसानी से किया भी जा सकता है, तो जो प्रोटॉन की बीम्स हैं वो आसानी से कंट्रोलेबल हैं और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है बाकी पार्टिकल्स को, वरना थ्योरेटिकली आप किसी भी, और ये भी है ना, अब इलेक्ट्रॉन को टकराने से आपको क्या मिलेगा, वो तो है भी फंडामेंटल, ठीक है जी। सही बारियन नंबर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्यों का जरूरत है और न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं बारियन नहीं, स्ट्रेंज क्यों का तो सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि स्ट्रेंजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसको कंजर्व करती है और वीक न्यूक्लियर फोर्स उसको कंजर्व नहीं करती है। ये इसलिए तो उसको स्ट्रेंजनेस, एक ये रीजन थी इसकी स्ट्रेंजनेस है। आई एम नॉट श्योर कि इसका क्यों होता है इस तरह, इट्स नॉट दैट, मतलब ये है कि कम से कम हमें ये पता है कि इसमें ये इस तरह इस नंबर में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, स्ट्रेंजनेस में ये चीज पाई जाती है कि स्ट्रॉन्ग और वीक में ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं।